السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر کے حالات پہ ایک نظر۔ یہ غزوہ بدر کی لڑائی سے اس لیے مشہور ہوا کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کنواں کا نام بدر تھا، اسی لیے وہ لڑائی جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کفار مکہ یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے جائیں گے، تو ادھر مسلمان بھی لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے اپنی دفاع کے لیے۔ چونکہ جہاد کا حکم ہو چکا تھا اور اسلام کی یہ پہلی بڑی لڑائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا تاکہ ناگزیر حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پناہ لیں اور چاروں طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کا پہرا ہوگا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرمائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اس غرض سے آپ نے ان کے لیے چھپر بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی اپنی فوجی جو ہے لشکر کو ان کا جو لشکر تھا مسلمانوں کا، ان کو فوجی ترتیب میں کیا، لڑائی کی ترتیب میں کیا اور احکام صادر کیے، اور انہوں نے فرمایا کہ جنگ میں پہل تم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جب وہ لوگ جنگ کے لیے بڑھیں تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور بیجا تیر کو پھینکنا نہیں ہے، تیر کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر وہ کفار مکہ جمگھٹا کی صورت میں آئے تو ہی اس پہ تیر برسانا ہے اور تیر کو بچا کے رکھنا ہے۔ ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اگر اس میں بچے ہوں تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کے کچھ جنگی احکام آپ بتلائے اور پھر آپ چلے گئے اس لشکر گاہ اس چھاؤنی میں جو رسول اللہ کے لیے وہ چھپر بنایا گیا تھا۔ اس میں جا کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ بار الہ، یہ مٹھی بھر جو تیرا نام لیوا ہے، یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہے، اگر یہ آج ختم ہو جائے گا، کفار کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا، تو اس روئے زمین پہ تیری عبادت قیامت تک نہیں ہوگی اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، اس چند نفوس کو اے اللہ محفوظ رکھ اور کافروں پہ برتری فرما۔ اسی طرح کی دعائیں، جو لمبی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تضرع کے ساتھ کیا، اور اس طرح سے دعا میں مگن ہوئے کہ جو ہے کاندھے سے چادر بھی گر گئی۔ پھر لمبی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اور ادھر جنگ کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ ایک شخص جو بڑا ہی بدبخت اور
ہونڈ قسم کا آدمی تھا اور بہت ہی طاقتور تھا. اس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں نے پانی کے چشمے پہ جو قبضہ کیا ہے اور وہ حوض بنایا ہے، اس حوض کا میں پانی پی کے رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، یا حوض کو میں ختم کر دوں گا، یا وہاں کی پانی پیوں گا، یا جان دے دوں گا. اسی مقصد سے اس نے جو ہے وہ بڑھا اور حوض کی طرف. ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مقابلہ ہوا. ایک ضرب لگایا تو اس کا پاؤں کٹ گیا، جان کمر سے نیچے پاؤں اس کا کٹ گیا اور خون کا فوارہ نکلنے لگا. اس شخص کا پاؤں جو ہے وہ کفار مکہ کی فوج کے طرف تھا، اس کا رخ پاؤں کا. چنانچہ وہ پھر حوض کی طرف بڑھا تو دوسرا وار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی حوض پہ ہی اس کو ڈھیر کر دیا. پھر کیا تھا، اس قتل کو دیکھ کر کفار مکہ تلملا اٹھے اور لڑائیوں کا آغاز دستور عرب کے مطابق ہوا. دستور یہ تھا عرب کا کہ جب لڑائی شروع ہوتی تو اس سے پہلے 3 آدمی میدان میں آتے اور وہ سامنے والے کو طلب کرتے اور پھر آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا اور بس جو ہے وہ 3 آدمی، پھر اسی طریقے سے لڑائی کا آغاز ہوتا. تو عرب کے دستور کے مطابق کفار مکہ میں سے 3 آدمی آیا اور اس کو یعنی پکارا کہ اے مسلمانوں، کون ہو جو میرے مقابلے کے لیے آؤ گے؟ تو ادھر مسلمانوں میں سے 3 آدمی نکلے جو انصار میں سے تھے. کفار مکہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں انصار کی ایک مختصر جماعت ہوں. کہا کہ میرا مقابلہ تجھ سے نہیں، تم ایک شریف مد مقابل ہو، میرے چچیرے بھائیوں کو بھیجو تاکہ وہ مجھ سے مقابلہ کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، علی اٹھو، حمزہ اٹھو اور عبیدہ اٹھو. پھر کفار مکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے اپنا تعارف کروایا. کہا ہاں. کفار مکہ نے کہا ہاں تو ایک شریف مد مقابل ہو. پھر مقابلہ شروع ہوا. حضرت عبیدہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا. چنانچہ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے شکار کو فوراً ہی لے لیا اور نپٹا دیا، لیکن حضرت عبیدہ میں اور عتبہ میں سخت مقابلہ ہوا اور اس میں حضرت عبیدہ کے پاؤں پہ تلوار لگی اور پاؤں کٹ گیا، جس سے وہ زخمی ہو کر گرے. ادھر یہ دونوں اپنے شکار سے فارغ ہو کر اس کو بھی لپکے اور اسے بھی انجام تک پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت عبیدہ کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لائے، لیکن وہ جانور نہ ہو سکے اور مدینہ کی طرف واپسی میں وادی صفرا میں ان کا انتقال ہوا. مقابلہ دیکھ کر کفار مکہ تلملا اٹھا، اس لیے
کہ ان کے 3 سپاہی جو بڑے بڑے بہادر تھے وہ قتل ہو گئے۔ پھر کیا تھا، ابو جہل نے پکارا کہ دیکھو مسلمانوں کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کو گرفتار کرنا، اس کو رسیوں میں جکڑنا اور مکہ لے جا کر دردناک سزا دیں گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا، گھمسان کی لڑائیاں ہوئیں اور تلوار، نیزے اور تیر وغیرہ کا بوچھار شروع ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں بہتری کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ یہ جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور کفار مکہ کی ہار ہوئی، بڑے بڑے بہادر قتل ہوئے۔ کفار مکہ کے 70 آدمی کفار مکہ کے قتل ہوئے اور اتنا ہی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کے فقط 14 آدمی شہید ہوئے۔ اور اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ پھر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تھوڑی دور ہٹ کر خیمہ لگائے اور 3 دن وہاں قیام کیا۔ چونکہ مسلمانوں کا رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ جہاں بھی ان کی فتح ہوتی وہ 3 دن قیام کرتے، پھر وہاں سے کوچ کرتے۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے اس کے آگے کے احوال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنائے، آمین۔